خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی روح پرور نشریات۔ جیسے جیسے افطار کا وقت قریب ہوتا جاتا ہے ہماری نشریات بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ مختصر وقت میں اس موضوع کا احاطہ کیا جائے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ آج ہمارا موضوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دو معزز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب السلام علیکم، اور آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ازواج مطہرات کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن پاک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے تقریباً 2 صورتوں کے اندر ازواج مطہرات کے حوالے سے آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ مبارکہ احزاب ہیں۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کر لوں گا کہ جس سے ازواج مطہرات کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق اولویت رکھتے ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، ان کو ماں کا درجہ جو ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ رب العزت نے ان کو ماں کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ماں کا جو مقام ہے ظاہر ہے وہ ہر انسان کے لیے، ہر اولاد کے لیے ایک عظمت والا مقام ہوتا ہے، احترام والا مقام ہوتا ہے، بزرگی کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا، اور اس حوالے سے مفسرین نے جو بیان کیا ہے، یہاں پر نکاح کی حرمت کی جانب بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ازواج مثلا بعد میں رہیں کہ تاریخ کے مطابق بعد میں رہیں تو ان کے ساتھ کسی اور کو عدت کے بعد مثلا نکاح کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عام باقی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ خدا نخواستہ بیوہ اگر ہو جائیں تو عدت کے گزرنے کے بعد باقی جو مرد ہیں وہ کیا ہیں، ان سے نکاح اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ امتیاز اللہ رب العزت نے صرف آپ کی ازواج کو عطا فرمایا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی، ٹھیک ہے، جو اگر چاہتے بھی ہوں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کا معاملہ نہیں انجام دے سکتے۔ ماں کا درجہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ آیات کریمہ کو اگر دیکھیں، اسی سورہ مبارکہ احزاب ہی کے اندر چند آیات ایسی کہ جن میں اللہ رب العزت نے ایک لحاظ سے نصیحت کا اور اسی طرح جو ہے ترغیب کا ایک پہلو جو ہے انداز اپنایا ہے۔ کیا بات؟ جیسے کہ آیت نمبر آگے 28 کے اندر ارشاد ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور آسائش کی اگر خواہاں ہو تو میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر لوں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور منزل آخرت کی خواہاں اگر ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے یقیناً بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ کیا بات؟ ان آیات کریمہ کے حوالے سے یہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں مدنی زندگی کے اندر جو ہے فتوحات کا سلسلہ کافی بڑھا نا، تو اس کی وجہ سے مال غنیمت کا سلسلہ جب آیا تو بہت سارے مدینے کے گھروں کے اندر خوشحالی آ گئی، ایک لحاظ سے نا خوشحالی آ گئی۔ کیا بات؟ تو بعض ازواج مطہرات کی جانب سے بھی یہ تقاضا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ان اموال غنیمت میں سے کچھ حصہ مقرر فرمائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادگی کے ساتھ زندگی بسر فرمانے کو پسند فرماتے تھے۔ تو اس موقع پر پھر یہ آیات کریمہ نازل ہو گئی، اور اس کا شان نزول بھی احادیث کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ اچھا، اور یہ آیت کریمہ آپ دیکھ لیں، ان سے ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ جو ہے سامنے آ جاتا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل انجام دے گی اسے ہم اس کا دگنا ثواب عطا کریں گے۔ واہ واہ واہ۔ ٹھیک ہے، آپ عام مومنین، عام مومنات اگر کوئی عمل انجام دے دیں تو اسی عمل کا جتنا اللہ رب العزت نے ثواب رکھا ہے وہی ان کو ملے گا، لیکن ازواج مطہرات کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم نیک عمل انجام دو گی تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ دگنا اجر اور ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک لحاظ سے ان کا جو مقام۔ اور اس کے بعد والی آیت کو دیکھیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو،
ٹھیک ہے، عام خواتین کا مقام الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں، ٹھیک ہے، تو اس مقام اور مرتبے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا، اور اس کے بعد بھی ہے۔ تو جہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کو نیکی کے اوپر دگنا ثواب عطا فرمایا جائے گا، اسی طرح اس سے دوسری آیت بھی ہے کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہو جائے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، یعنی وہ مقام اور وہ منزلت کہ جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ جب عام خواتین کی طرح نہیں ہو تو نیکی میں بھی اجر جو ہے وہ دگنا ہے، اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ یہ اعلان ہے، اگر خدا نخواستہ اگر کوئی برائی کی اگر مرتکب ہو جاتی ہے تو برائی کے عذاب اور اس کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ہے عذاب کا اعلان فرمایا کہ وہ بھی دگنا ہی ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی ازواج اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو۔ ٹھیک ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ تھا نا کہ خواتین بناؤ سنگار کر کے معاشرے کے اندر آ جاتی تھیں، اب ہو رہا ہے، جی اب ہو رہا ہے، یعنی آج جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہی زمانے جاہلیت والا طریقہ کار ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے کہ تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ جب عام خواتین کی طرح نہیں ہو تو تمہارا مقام بہت بلند ہے، تو اپنے یا تو اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، اگر باہر نکلنا ضروری اگر ہو جائے تو بناؤ سنگار کر باہر آنے سے جو ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتائیں، سرکار کا ان سے نکاح ہوا اور پھر پوری زندگی جب انہوں نے گزاری تو وہ ایک عالمہ فقیہہ مفتیہ بن کے، اور پھر صحابہ کرام بھی ان سے مشورے کیا کرتے تھے، تو پہلے نکاح کے حوالے سے پھر ان کی علمی جو حیثیت ہے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مومنوں کی ماں، بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، علماء نے کئی مقالے لکھے اس کے اوپر، کئی ابحاث ہوئیں اور کئی باتیں ہوئیں کہ حضرت عائشہ کا مقام بڑا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام بڑا ہے۔ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ تھا نا، کہ بہت مشکل مسئلہ تھا کہ جناب ایک طرف دیکھیں تو سیدہ پاک ہیں، خاتون جنت ہے، شہزادی کونین ہے، حسنین کی والدہ ہے، مولا علی کی زوجہ ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں تو صدیق اکبر بیٹی ہے اور رسول اللہ کی محبوب زوجہ ہیں، جن کے حجر اقدس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے آخری 10 دن گزارے، اور اسی حجر مبارک کے اندر آپ نے اپنی جان آفری کے سپرد کی، اور اسی حجر مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام آج تک آرام فرمائے، 1400 سال سے زائد ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہت ساری بحث ہوئی، اور آخر میں بڑا پیارا نقطہ حضور غزالی زمان نے بیان فرمایا، فرمایا اگر بیوی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے، بیوی ہونے کے اعتبار سے اور بیٹی ہونے کے اعتبار سے، یعنی بیٹی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ کے شہزادی ہیں، اور بیوی ہیں سیدہ مولا علی کی، اور اگر بیوی ہونے کے مقام سے دیکھا جائے تو بیوی آپ رسول اللہ علیہ السلام کی، اور بیٹی ہونے کے مقام سے بھی مقام مرتبہ بڑا ہے سیدہ زہرا پاک کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے نکاح مبارکہ میں آ گئی اور رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں کم و بیش 10 سال رہیں، اور آپ واحد زوجہ ہیں حضور کی کہ حضور کی وصال ظاہری کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی زوجہ حیات رہی ہیں تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ خود فرماتی ہیں یہ مقام و مرتبہ جو سیدہ عائشہ کو عطا ہوا، کیا مقام و مرتبہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام میرے بستر میں تشریف فرما ہوتے اور اللہ کی وحی اتر جاتی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ فرماتی ہیں کئی بار کہ میں وہ واحد ہوں کہ جن کی پاک دامنی اور جن کی شان اور عظمت میں اللہ رب العالمین نے 18 آیت نازل فرمائی ہیں قرآن پاک میں، سورہ نور میں، اور ان کی پاک دامنی کی گواہی دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ساری عالمین کی عورتوں کے لیے رہنما ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آج یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب وہ مطلب جو نا مولوی طبقہ بولتا کہ پڑھو نہیں، بعض ایسے جاہلی جو بولتے ہیں واقعی، لیکن دین جو ہے وہ عورت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ اگر دین عورت کی تعلیم کے خلاف ہوتا
تو سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2000 سے زیادہ حدیثیں واہ واہ۔ رسول اللہ سے روایت فرمائی ہیں، بہت۔ بلکہ اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سیدہ اما عائشہ نے بیان فرمائی ہیں۔ واہ واہ واہ، وہ زیادہ تر یعنی کس کے اندر مجال تھی کہ جو سیدہ زہرا پاک کے جو وجود پاک کو بیان کرتا واہ واہ، ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ہم کبھی کبھی ایسا انسان بیٹھا ہوتا ہے نا اور کوئی آ رہا ہوتا ہے سامنے سے، انسان اندازہ کرتا ہے کہ یہ ہوگا، اندازہ ہوتا ہے فلاں آ رہا ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی اسی چال کی مشابہت تھی حضرت سیدہ زہرا پاک کی چال مبارک، جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی بارہا ہمیں شائبہ ہوتا تھا، اور خود اور علمی مقام اور علمی وسعت یہ تھی، یہ تو صرف پروپیگنڈا قبلہ کہ جناب یہ جناب دین جو ہے مخالف ہے، عورت کو پڑھاؤ نہیں، عورت کو بند کر دو، عورت کو قید کر دو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جس میں حضرت ابن عباس بھی شامل ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کبار صحابہ جب آتے تھے سیدہ عائشہ سے بڑے بڑے اپنے مسئلے حل کروایا کرتے واہ واہ، اور آپ فتویٰ دیا کرتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو عطا فرمائے، جو مقام اور مرتبہ ہے۔ حقیقت یہ تو ہم بس یوں کہہ لیں کہ اپنا حصہ ڈال دیتے ذکر کر کے، کہ سعادت مل ورنہ جائے، وہ سعادت مل جائے، واہ واہ، ورنہ حق تو یہ ہے کہ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، اور خود خدا پاک دیتا ہے ان کی شان کا بیان ہاں۔ ہے، اور آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ واہ۔